بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف از سلمیٰ کے ساتھ میں سلمیٰ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری موٹیویشنل اسٹوری سے کچھ نہ کچھ لرن کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کو یہی ایکسپلین کروں گی اپنی اسٹوری کے اندر کہ کس طرح سے الفاظ جو ہے وہ جو کسی کی بھی زندگی بدل سکتے ہیں، اور میں آخر کار کیوں موٹیویشنل اسٹوریز اس طرح سے آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں، اور میں کیوں ایسا چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی زندگی بدلنے میں آپ لوگوں کے لیے مددگار ہو سکوں۔ میری ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے ایسی مددگار ہو جائیں کہ آپ کو زندگی بدلنے کے لیے جو ایک آپ کو موٹیویشن چاہیے، آپ کو جو ایک تحریک چاہیے، آپ کو ایک دوبارہ ایک جد و جہد اگر اسٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکوں۔ تو یہ جو میری اسٹوری ہے، یہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں ان کے کتنے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ ایک شخص میں، ایک مرتے ہوئے شخص میں زندگی ڈال سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے مرے ہوئے جذبات کو، ہماری ختم ہوئی ہوئی ہمت کو ایک دفعہ دوبارہ سے ایک کہہ لیں کہ بیٹری جو ہماری اینڈ پہ چل رہی ہے اس کو ایک دفعہ فل کرنے کے لیے دوبارہ سے یہ جو میری موٹیویشنل اسٹوریز ہیں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کا کام کر سکتی ہیں، ایک ریچارج آپ کی بیٹری کو کر سکتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوری۔ یہ اسٹوری ہے جی دو دوستوں کی۔ ایک ہاسپٹل کے کمرے میں دو دوست ہوتے ہیں، دونوں جو ہے کسی موذی مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایک جو ہوتا ہے وہ پیرالائز ہوا ہوا، تو اس کی فل باڈی پیرالائز ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور مطلب اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ گردن ہلا کے دیکھ بھی نہیں سکتا کہ ارد گرد کا کیا ماحول ہے، کیا اس کی مطلب کیا چل رہا ہے، کچھ بھی اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن بس وہ جو ہے نا بیچارہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پورا جسم جو ہے نا وہ فالج زدہ ہو گیا ہوتا ہے، اس حد تک کہ وہ اپنی گردن بھی نہیں ہلا سکتا۔ اور جو دوسرا دوست ہوتا ہے جو بیڈ پہ موجود ہوتا ہے، جس سے اس کی ہاسپٹل میں ہی دوستی ہوتی ہے، تو وہ اس بیڈ پہ موجود ہوتا ہے، تو وہ اکثر جس شخص کو فالج ہوا ہوتا ہے اس کی باتیں سنتا ہے، کہ وہ اکثر کہتا ہے نرس کو کہ بھائی مجھے کوئی آپ انجیکشن لگا دو، میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں، میں بس مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری زندگی میں اب کچھ نہیں ہے، کیونکہ میری اب جو زندگی ہے وہ آلموسٹ ختم ہی ہے، میں تو کچھ دیکھ بھی نہیں سکتا، میری زندگی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ میں ہل بھی نہیں سکتا، میری زندگی میں بالکل کوئی جو ہے نا وہ خواہش نہیں رہی زندہ رہنے کی، آپ مجھے کوئی انجیکشن لگا دو تاکہ میں ختم ہو جاؤں۔ تو یہ باتیں سن کے جو اس کمرے میں جو دوسرا شخص موجود ہوتا ہے، وہ اکثر اوقات کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر اس کو باہر کا منظر بتانا شروع کر دیتا ہے، کہ وہ باہر جو ہے نا وہ بہت خوبصورت جو ہے نا لان بنا ہوا ہے ہاسپٹل کا، اور جیسے ہی ہاسپٹل کا لان ختم ہوتا ہے تو اس کے دوسری طرف جو ہے نا وہ سمندر کا کنارہ ہے، اور سمندر کے کنارے پہ لوگ واک کر رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ چائے پی رہے ہیں شام کی، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو اس طریقے سے اس کو پوری جو ہے نا وہ کنڈیشنز بتا رہا ہوتا ہے۔ اور ہاسپٹل کے لان میں لوگ ٹہل رہے ہیں، کچھ مریض ہیں، اور بہت خوبصورت پھول ہیں اور تتلیاں بھی ہیں ان کے اوپر، تو اس طریقے سے اس کو روزانہ جو ہے نا مختلف قسم کے جو ہے نا اس کو حالات بتاتا رہتا ہے۔ تو وہ پہلے تو اس کے اوپر، اس شخص پہ جس کے اوپر فالج ہوا ہوا تھا، اس کو اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کو اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اٹھ کے باہر کے حالات کو دیکھے، اور وہ منظر کشی جو کرتا ہے وہ اس کو بھی چاہت ہو جاتی ہے، اس شخص کو جس کو فالج ہوا ہوتا ہے، کہ وہ بھی اس جو ہے نا وہ باہر کے منظر کو خود اٹھ کے اپنی نظروں سے دیکھے۔ تو لیکن ایک دن صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا جو دوست ہوتا ہے، وہ اس کا جو برابر کا بیڈ ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، تو وہ بڑی جد و جہد کر کے کوشش کرتا ہے کہ اٹھ کے جو ہے نا وہ وہاں تک جائے کھڑکی تک، اور کھڑکی سے باہر کے منظر دیکھے، کسی سے پوچھے کہ بھائی یہ کھڑکی کے منظر جو ہے نا وہ باہر کے کیا منظر ہے، اب اس کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ایک نرس آتی ہے، نرس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ جو میرا دوست ہے یہ کہاں گیا، یہ کیا ڈسچارج ہو گیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، انہوں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، وہ تو ایک جو ہے نا ان کو ایک ایسا مرض تھا جس میں ان کی زندگی بہت ہی کم رہ گئی تھی، تو کل رات ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو وہ بیچارہ جس کو فالج ہوتا ہے وہ بیچارہ اور ایک دم ہی دل اتار جاتا ہے۔ تو ایک دو دن گزرتے ہیں، لیکن پھر اس کے اندر وہ جو اس کا دوست جو ہسپتال میں جو اسے منظر کشی کرتا ہے، اس کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کے وہ منظر خود اپنی نظروں سے دیکھنا شروع کر دے۔ اب اس کا دوست تو ہے نہیں بتانے والا، تو کیوں نہ وہ خود کوشش کرے اور بیڈ سے اٹھے اور جا کے وہ منظر جو ہے نا کھڑکی کے باہر والا منظر دیکھے۔ تو وہ اپنے بیڈ سے اترنے کی اٹھتا ہے، حالانکہ جو اس کی پہلے سٹارٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گردن بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن اپنے اندر آہستہ آہستہ وہ جب باہر کے مناظر سنتا ہے اور اپنے دوست کے ذریعے، تو وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ ایک دفعہ سے دوبارہ ہلنے جلنے کے قابل ہو اور باہر کا منظر دیکھ سکے۔ تو وہ پوری کوشش کرتا ہے اٹھنے کی، گرتا ہے اور بڑا سنبھلتا اٹھ کے کھڑکی تک آتا ہے، اور جب کھڑکی تک آتا ہے اور باہر جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو شیشہ ہوتا ہے وہ بالکل بلیک ہوتا ہے۔ تو وہ آواز لگاتا ہے نرس کو، تو نرس آتی ہے بھاگی بھاگی، نرس سے کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا، یہاں بلیک شیشہ کیوں لگایا ہے، مجھے تو باہر کا منظر ہی نظر نہیں آ رہا۔
تو میں تو یہ باہر کا منظر دیکھنے کے لیے اٹھا تھا. تو میرے جو یہاں دوست تھا اس نے مجھے اتنا بتایا کہ یہاں باہر تو بڑا خوبصورت منظر ہے اور سمندر کا کنارہ ہے اور نیچے لان ہے اور لوگ بڑی چہل قدمی ہے, تو یہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو نرس کہتی ہے کہ میں تو پچھلے 5 سال سے اس ہسپتال میں ہوں اور میں نے تو اس 5 سال میں اس شیشے کو ہمیشہ بلیک ہی دیکھا ہے اور اس کے باہر کا منظر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کے جو دوست تھے وہ آپ کا دل بہلانے کے لیے, آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے آپ کو خود سے باہر کی منظر کشی کرتے تھے, اور آپ ان کے الفاظ جو تھے انہوں نے آپ کے اوپر اتنا اثر کیا کہ آپ کے اندر ہمت پیدا ہو گئی. حالانکہ آپ جس کنڈیشن میں آئے تھے آپ کے لیے ہلنا جلنا بھی مشکل تھا, لیکن آج آپ ان الفاظ کی جو چاہت تھی, اس الفاظ کی جو اثرات تھے, ان کی وجہ سے آج آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو اور آپ نے اپنے فالج کو شکست دی ہے اور آپ خود اٹھ کر اس کھڑکی تک آ گئے ہو اور آپ وہ منظر دیکھنا چاہتے ہو. اور اس کی صرف اور صرف اس کی وجہ کیا بنی؟ ان کے الفاظ. وہ جو دوسرا دوست اس کو اس ساری منظر کشی کرتا تھا, صرف اس کو دیکھنے کی چاہت, اس کی جو لگن تھی اس کو دیکھنے کے لیے وہ شخص اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کی اس نے کہ وہ اٹھ کر کھڑکی تک آ گیا. تو اس کو سمجھ آئی کہ مطلب اس کے جو الفاظ تھے, اس کے دوست کی جو منظر کشی تھی, اس کے اندر جو وہ اسے بیان کرتا تھا وہاں کے حالات, وہاں کی خوبصورتی, تو اس نے اس کے اندر ہمت پیدا کر دی. بالکل اسی طریقے سے موٹیویشنل اسٹوریز جو ہیں جو میں آپ کو سناتی ہوں, یا کسی کے بھی جو الفاظ ہوتے ہیں ہمارے اوپر اسی طرح کے اثرات پیدا کرتے ہیں. اگر ہمارے ارد گرد کے لوگ ہم سے نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اسی طریقے سے بالکل ایک ہماری جو ہمت ہوتی ہے وہ جواب دینا شروع کر دیتی ہے. اور اگر کوئی شخص ہمیں ہمت دلا رہا ہوتا ہے, ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے, محبت سے بتا رہا ہوتا ہے, تو ہمارے اندر دوبارہ سے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اپنے کام کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنے کی, دوبارہ سے جد و جہد کرنے کی اور اپنی زندگی کو بدلنے کی. تو میں موٹیویشنل اسٹوریز آپ لوگوں کو اس لیے سناتی ہوں تاکہ میرے الفاظ آپ کے اندر ایک نئی تحریک پیدا کر دیں, آپ کی زندگی کو چینج کرنے کا جو آپ کا ایک پروسیس ہے اس کے اندر ہیلپ فل ثابت ہوں. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ جو میری چھوٹی سی اسٹوری میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کو سمجھ آئے گی, پسند آئے گی, اور آپ اس اہمیت کو سمجھیں گے کہ آپ کے جو کہے ہوئے الفاظ ہیں وہ کتنا اثر رکھتے ہیں, کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں. تو میرے ساتھ جڑے رہیں اچھی موٹیویشنل اسٹوریز کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.